نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ابھی عشاء کی نماز میں مفتی صاحب نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی. اس سورت میں اعمال نامہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا بیان ہے. اسی طرح اس میں کامیاب لوگ کون ہیں، ان کے حالات کیا ہوں گے، اور ناکام لوگ کون ہیں، ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور جنت اور جہنم کا بھی بیان ہے. اور دراصل قیامت کا بیان ہے اس صورت میں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. ذہن میں بس ایسے ہی آ گیا نماز کے اندر کہ مختصر ہی بات کرنا ہے، تو اس موضوع پر بات کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو صفات تھی، اس میں سے سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ اللہ کے وعدوں پر یقین. اللہ کے وعدوں پر یقین. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے وہ سن لیتے تھے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وہ اس پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. غزوہ احد کی تشکیل چل رہی تھی، تو غزوہ بدر کے بارے میں تشکیل چل رہی تھی، ذہن سازی ہو رہی تھی کہ اب ہم کو کفار اور مشرکین سے مقابلہ کرنا ہے، مکہ والوں سے مقابلہ کرنا ہے. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مہاجرین تو اپنے گھر بار سب کچھ کو چھوڑ کر کے آئی تھے، قربانی دے رہے تھے، انصار قربانی دیں. تو آپ نے بہت زیادہ انصار کی طرف مخاطب ہو کر ان کو ابھارا. اور ان سے جواب طلب کیا، کیا کیا جائے آپ لوگ بتائیے، کیا کیا جائے آپ لوگ بتائیے. تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشکیل کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا. تو ایک بہت ہی ممتاز صحابی صدیق انصار کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم جو ہے آپ کے ساتھ میدان جنگ میں کفار اور مشرکین مکہ سے لڑیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ملے گی اور جنت ملے گی. تو تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اشارے کے اوپر اپنے آپ کو پہاڑوں سے نیچے گرا دیں گے. ہم جو ہے آپ کے کہنے پر اپنے آپ کو سمندروں میں جو ہے گرا دیں گے، آگ میں کود پڑیں گے. بس آپ کی زبانی جو وعدہ ہے گویا کہ یہ آخرت کے اندر کامیابی اور خاص طور پر جنت کے ہمارے لیے کافی ہے. غزوہ احد کے اندر دو صحابی مشہور دوست آپس میں تھے.
انہوں نے عہد کیا تھا کہ یا تو مریں گے یا تو پھر فتح یا شہادت. تو گھمسان کا جنگ چلا. تو ان میں سے ایک صحابی جو شہید بھی ہوئے، دونوں شہید ہوئے، تو ایک صحابی جو شہید ہوئے پہلے، انہوں نے کہا کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو ایک بہت بڑی صفت اللہ کے وعدوں پر یقین. آج ہمارا جو یقین کمزور ہوا ہے، یقین کی کمزوری کا زمانہ ہے. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یقین تو پیدا کرنا ہی ہے، لیکن اصل ہماری جو مایوسی جو ہمارے اندر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہے اور بہت کچھ عزت دے رکھی ہے، بہت کچھ اسلام کو غلبہ دے رکھا ہے. ذرا 313 کا تصور کریں اور 1400 سال کے اندر آج 58 اسلامی مملکتیں ہیں، سلطنتیں ہیں. پوری دنیا میں عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان ہر اعتبار سے، مسلمانوں نے اتنی محنت کی، اللہ نے ان سے کام لیا، ان کا دین محفوظ، شریعت محفوظ ہے نا، قرآن محفوظ، ایک حرف کی کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکا، عقائد محفوظ، پوری شریعت، پورا دین من وعن 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جیسے نازل ہوا تو ویسے ہی محفوظ ہے. اور 313 صرف ایک گاؤں میں مل جائیں گے. ایسی کیفیتیں ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. لیکن ہم جو شکار ہیں اصل میں مایوسی کا شکار ہیں. بس جہاں سن لیا فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا. آج جو حالات ہندوستانی مسلمانوں پر اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. اس سے پہلے تو بہت خطرناک حالات تھے اور تقریباً ہر ملک پر آ چکے ہیں. ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ قرآن نہیں، روس کے پورے علاقے کے اندر ایک قرآن بھی نہیں ملے گا آپ کو. اس وقت کی بات بتا رہے ہیں. چوری چھپے کہیں مل گیا تو مل گیا. حافظ قرآن ملیں گے، عالم دین ملیں گے. آج بھی روس سے آزاد جو سلطنتیں ہیں، بالکل ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ سب جو ہے بالکل یورپ کا نقشہ بن چکی ہے. لیکن دین محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے. ہمارے ہندوستان میں تو ویسے کچھ بھی نہیں ہوا. وقت آیا تھا انگریزوں کے زمانے کا. اسی طرح عراق ہے اور شام ہے اور اس طرح کے علاقوں پر تاتاریوں کے زمانے میں وقت آیا تھا. عرب کے اوپر بھی وقت آیا تھا. ہر علاقے کے اوپر وقت آ چکا ہے، آ رہا ہے. افغانیوں پر ابھی وقت آیا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے کامیاب ہوں گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم مت کرو اور تم اپنے آپ پر کمزوری ظاہر مت کرو، تم لوگ ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. تو شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا کرنا. انسان نما شیطان بھی یہی کام کر رہے ہیں. انسان نما شیطان بھی یہی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو. ہمتیں پست کرنے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں. اللہ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جب بہت سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو بطور خوشخبری کے اور ان کے دلوں کو مسرت سے بھرنے کے لیے اعلان کیا جائے گا، ہاؤ لوگ اقرؤ پڑھو تم اپنے اعمال نامے کو. تو جب وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور فرشتے جب کہیں گے، تو دنیا کے اندر دراصل دو طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو قیامت کا انکاری ہے، کفار مشرکین، اور یقین اور ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے ہم مسلمان بھی. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم تو نیک عمل پر اور نیک راستے پر رہتے نا. تو ایک طرف تو ہے جس کو قیامت کے قائم ہونے کا یقین ہے، آخرت کے آنے کا یقین ہے، اور دوسرے وہ ہے کہ جن کے دلوں میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو جنتی ہوگا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اس کو اس کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی خوشی فرشتوں کو کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. ارے میں تو یقین کرتا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے اور اس وقت حساب کتاب پیش ہونے والا ہے.
تو وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بتائیں کی کہ اس کو یقین تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور جنت کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کا داخلہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں یہ ملے گا، اور اس کے برخلاف جو جہنمی ہے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ سورہ انشقاق کے اندر بھی ہے، اس کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوگی اس طرح پیچھے سے آئے گا، سامنے سے نہیں دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر وہ موت کو پکارے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کے اندر بہت خوش تھا اور یہ سوچتا تھا کہ شاید قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین صحابہ کی بہت بڑی صفت تھی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اور یقین کی کیفیت، اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ایمان کی اور اعمال کی دعوت دینا ان کا مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ روس بھی ٹوٹے گا اور امریکہ بھی ٹوٹے گا، ہو گیا، پورے یقین کے ساتھ کہتے، پورے یقین کے ساتھ۔ اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ایمان والو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اگر ایک گیہوں کا دانہ 1,00,000 روپیے کا بھی ہو گیا تو پورا یقین ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک صفت تھی اللہ کے وعدوں پر یقین اور جنت اور جہنم پر یقین۔ ان کو بڑے سے بڑی قربانی دینے کے لیے جنت اور جہنم کا تذکرہ، بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے جنت اور جہنم کا تذکرہ کافی ہوتا تھا۔ آج ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ لیا جائے تو جنت تو مزہ لینے کے لیے، اور جہنم ٹھیک ہے ایسا ہونے والا ہے۔ جنت اور جہنم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی صورتیں جس میں جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب سرکار دو عالم کی یہ حال ہے تو یہ جو ہے سورہ حاقہ کے اندر مضامین تو بیان ہوئے، لیکن خاص طور پر ایمان والے، کفر والے، کامیاب، ناکام، جنتی، جہنمی کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور جو یہ ہے اصل جو یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین رہے گا تو ایمان والا چاہے دنیا میں کسی بھی حالت کے اندر ہوگا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ آج کے حالات کے اندر یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے وعدے خاص طور پر جنت اور جہنم، جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف سے عمل، اس لیے کہ جنت کی طلب یہ اللہ کی رضا کی طلب ہے، اور جہنم سے بچنا اور جہنم سے بچنے کی کوشش یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سر بلند کرے گا، اور ایمان والا مصیبتوں میں پڑتا ہے، پریشانیوں میں پڑتا ہے تو عجیب و غریب بات ہے اس سے درجات بلند، اس کی تکالیف، ہمیں فکر تو اصل آخرت کی تکلیفوں کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر اگر لوگ بہت زیادہ تکالیف میں ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، تو یہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، اور اگر دنیا میں بہت راحت مل گئی تو کیا ہوگا، وہ بھی تو عارضی ہے۔ اصل جو فکر ہونی چاہیے وہ ہمیشہ کے گھر کی ہونی چاہیے، ہمیشہ کی کامیابی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی وعدوں پر یقین پختگی کے ساتھ، خاص طور پر اس زمانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایمان والوں کو مایوسی اور بے یقینی کی کیفیت سے باہر آنا ہوگا، بے یقینی کی کیفیت سے باہر آنا ہوگا۔ تاتاریوں کے زمانے کا قصہ مشہور ہے کہ ایک عورت خاتون ہوتی تھی، وہ درجنوں کو مارتی تھی، خاتون عورت درجنوں کو مارتی تھی۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ بزدلی جو آتی ہے نا، تو بزدلی وہی بے یقینی کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کا حال یہ تھا
کہ کبھی کبھی بغیر ہتھیار کے بھی مر جاتے تھے مسلمان، اس لیے کہ ان کو اس بات کا یہ تھا کہ اب ہم ناکام ہو گئے، کام نہیں ہو گئے۔ تو بہرکیف یہ مختصر یہ بات ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے وعدے گنائے جائیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایمان اعمال والوں کو مومنوں کو اگر ان کے اعمال اچھے رہے تو جنت میں داخل کرے گا اور دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا، یہ یقین رہے گا تو کیسے بھی حالات آئیں ایمان والا کیا رہے گا، اپنے اس پر استقامت کے ساتھ جمع رہے گا۔ اور جب تک یہ یقین رہے گا کہ اگر ایمان والا گناہ کرے گا تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر سزا دے گا، اور بہت سارے گناہ وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو بچائیں گے۔ اور یہ مایوسی کی کیفیت کیوں شیطان پیدا کرتا ہے دلوں میں؟ مایوسی کی کیفیت کیوں پیدا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، گناہوں کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی سے میں نے سنا، بہت عجیب و غریب لگا کہ دیکھو صرف فضائل بتلاؤ، جنت کے وعدے بتلاؤ، اعمال کی طرف رغبت ہوگی۔ ان کہ ٹھیک ہے، اعمال کی طرف رغبت تو ہو جائے گی، پھر اگر جہنم کا یقین نہیں رہا، جہنم کی سزا کا، اللہ کا خوف نہیں رہا، تو پھر وہ گناہ کے اندر پڑیں گے۔ دونوں بتانا ضروری ہے، دونوں بتانا ضروری ہے۔ صرف پازیٹیو رہا تو معاملہ گڑبڑ میں رہے گا، نگیٹو بھی بتانا ضروری ہے نا، پازیٹیو نگیٹو چل رہا ہے نا۔ تو اس لیے یہ سورت کا بھی پیغام ہے، اور آج کا بھی یہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے حالات سے گھبرائے نہ۔ خاص طور پر جو مایوسی شیطان دلوں کے اندر ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف وہ لے جا رہا ہے، راغب کر رہا ہے، گناہوں کی طرف راغب کر رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے، نوجوان مرد ہو خاتون ہو جو بھی ہو، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تو بہت گنہگار ہے، ارے تیرے اندر تو یہ بھی گناہ ہے، تیرے اندر یہ بھی گناہ ہے۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ واقعی میں بہت گنہگار ہوں، پھر شیطان چپکے سے اس کے دل میں بات یہ ڈالتا ہے کہ جب تو نے یہ بھی گناہ کر لی، یہ بھی گناہ کر لیا، تو یہ بھی کر لے، تو اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے، اور تو یہ ہو چکا ہے، اور تو وہ ہو چکا ہے۔ اس سے دنیا بھر کے فاسد خیالات لا کر پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب میں اتنا ہی گنہگار ہوں تو پھر مجھے نیک بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین، جس نے توبہ کا ایک کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کا ایک کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کو کامیاب کریں گے، یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ایک حصہ ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے، خاص طور پر جب حالات آئیں تو ان حالات پر اللہ کے وعدوں کا یقین۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حالات آتے تھے، بہت حالات آئے، تو پھر لوگوں کو یہ کہ دیکھو اصل میں ان تمام آفات، مصیبات اور بلیات کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر کام کرتے رہو، اعمال میں لگے رہو، دعوت میں لگے رہو، کام کرتے رہو، بس اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے گا، اور حق حق، باطل باطل بالکل صاف صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔